السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم ایک نئے ویڈیو میں حاضر ہیں آپ کے سامنے۔ ماہ رمضان المقدس کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس سے پہلے ہم نے گفتگو کی تھی زکوٰۃ کے اوپر۔ آج ہم گفتگو کرنے لگے ہیں صدقہ فطر کے اوپر۔ صدقہ فطر کے شریعت مطہرہ میں بہت سارے احکام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کا روزہ زمین و آسمان کے بیچ میں معلق رہتا ہے جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ اس کو نقل کیا ہے در مختار اور رد المختار نے، اور خطیب ابن عساکر نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اور اس کے تعلق سے اگر اس کے مصارفین کی بات کی جائے کہ یعنی اس کے حقدار کون لوگ ہیں، تو اس کے حقدار وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ اس کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یعنی قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک صدقات محض غریبوں اور محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے کارکنوں یعنی وصولنے والوں اور ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی محبت اور الفت کو پیدا کرنا مقصود ہو، یعنی ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈالنا مقصود ہو، تو ان کو بھی آپ صدقات دے سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے، غلامی سے آزاد کرانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آج کے زمانے میں تو نہیں بتا سکتے، مگر پہلے کے دور میں لوگوں کے پاس غلام ہوا کرتے تھے، تو کچھ غلام مسلمان بھی ہوا کرتے تھے، تو ان غلاموں کو اپنے آقاؤں سے غلامی سے نجات کے لیے ان کو بھی صدقہ دینا واجب اور ضروری تھا، تو ان کو صدقہ دیا جا سکتا تھا۔ اور پھر اس کے آگے آتا ہے کہ اور اللہ کی راہ میں قرضہ داروں کو ان کے قرض سے نجات دلانے کے لیے ان کو آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ اگر کسی کے اوپر اتنا زیادہ قرض ہو چکا ہے کہ وہ قرض سے اس کی گردن دب گئی ہے، تو آپ اسے بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ اور مسافروں پر، یعنی جو راہ میں ہے، جو پریشان حال ہے، مسافر ہے اور اس کے پاس مال نہ بچا، تو آپ اسے بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ ان مسافروں پر یہ سب اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور ایک قرآن کریم میں سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، خداوند قدوس فرماتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ یعنی آپ ان کے اموال میں سے صدقہ وصول کیجئے، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ ان کے اموال میں سے، یعنی جو کچھ ان کے پاس ہے اس میں سے صدقہ وصول کیجئے، اور آپ اس صدقہ کے باعث ان کو گناہوں سے پاک فرما دیں اور انہیں ایمان و مال کی، ان کے ایمان و مال کی پاکیزگی سے برکت بخش دیں اور ان کے حق میں دعا فرمائیں، اور بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ یہ قرآن کریم کی چند آیتیں ہیں، اور حدیث طیبہ میں کثرت کے ساتھ اس کے بارے میں روایتیں آئی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبیب۔ اور یہ حدیث حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت فرمایا ہے، اور امام مسلم نے بھی روایت فرمایا ہے، اور دیگر کئی محدثین نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو روایت فرمایا ہے۔ ترجمہ یہ کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر کا ایک سا کھانا نکالا کرتے تھے، ایک سا جو یا ایک سا کھجور یا ایک سا پنیر یا ایک سا کشمش میں سے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اور اسی اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، جیسے ہمارے یہاں کھجور ہوتا ہے تو کھجور کا بھی جو ہے آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے، کھجور
ہوتا ہے تو کھجور کا ایک سا آپ کو نکالنا پڑے گا، اگر گندم ہوتا ہے تو گندم کا آدھا سا بنتا ہے، آپ اس کا نکالیے۔ اور ایک سوال ہمارے دوستوں کی طرف سے بڑا پوچھا جاتا ہے کہ جیسے اگر کوئی شخص ہندوستان کا رہنے والا ہو یا پاکستان کا رہنے والا ہو اور وہ بغرض تجارت یا بغرض ملازمت کسی اور ملک میں رہ رہا ہو، تو جب وہ صدقہ فطر ادا کرے گا تو کس ملک کا لحاظ کرے گا؟ یا اس ملک کا لحاظ کرے گا جہاں سے وہ ہے، یا اس ملک کا لحاظ کرے گا جہاں پر اس نے اقامت اختیار کی ہوئی ہے؟ تو آپ کے جانکاری کے لیے عرض ہے کہ وہ صدقہ آپ نکال سکتے ہیں، اور جس جگہ ہیں آپ اس کے اعتبار سے نکال سکتے ہیں۔ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو ہے آپ اسے وہیں ادا کریں یا اپنے ملک بھیج دیں، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اسے جہاں چاہیں، آپ جہاں پر اقامت پذیر ہیں آپ اسے وہاں بھی محتاجوں اور غریبوں کو دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ بہتر سمجھیں تو آپ اپنے ملک میں اپنے رشتہ داروں، اقربا اور عزیزوں میں جو مستحق افراد ہیں ان کی دلجوئی کے لیے اور قربت کا لحاظ کرتے ہوئے آپ اگر ان کو دیتے ہیں تو فقہا فرماتے ہیں کہ ان کو دینے سے آپ کو دو ثواب ہوگا، ایک تو صدقہ نکالنے کا ثواب ہوگا اور ایک اپنی قربت کے خیال کرنے کا اور صلہ رحمی کا آپ کو اللہ رب العزت ایک اجر اور عطا فرمائے گا۔ تو یہ صدقہ فطر کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ صدقات اور فطرات ان لوگوں کو دو جو اس کے مستحق ہیں، اور اس کے مستحق وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ اب مختصر سی بات میں عرض کرتا ہوں کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے۔ تو اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ مرد مالک نصاب پر اپنی طرف سے اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے، جبکہ بچہ خود نصاب کا مالک نہ ہو۔ اگر بچہ نصاب کا مالک ہے تو وہ اپنے مال میں سے ادا کرے گا، اور اگر صاحب نصاب ہے اور اس کے باپ نے جو ہے اس کو بتا کر اس کا صدقہ فطر ادا کیا تب بھی اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اور اگر باپ غنی ہے، اولاد محتاج ہے، تو باپ اپنی اولاد کا بھی ادا کرے گا اور اپنے تمام لوگوں کا ادا کرے گا۔ صدقہ فطر دراصل ایک شکرانہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نماز عید الفطر کے لیے نکلو، صلاۃ الفطر کے لیے نکلو، تو اس سے پہلے صدقہ فطر ادا کرو۔ صدقہ فطر اگر تب ادا کرو گے تو اس کی مقبولیت اور ثواب دوگنا ہے۔ اگر عید کی نماز کے بعد آپ دیتے ہو تو وہ صرف صدقہ مانا جائے گا، اس کی مقبولیت اتنی نہ ہوگی جتنا کہ پہلے ادا کرنے میں ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھیں، اور دراصل یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہے۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے گناہوں کو، بڑی بڑی بلاؤں کو کھا جاتا ہے۔ بزرگان دین ہمیشہ سے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی ابتلا اور پریشانی اور آزمائش تمہارے سر پر آئے، تو ہمیشہ اس بات کا آپ خیال رکھو کہ آپ صدقہ نکالو، کیونکہ صدقہ بہت ساری بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہاری نیتوں کو جانتا ہوں، میں تمہاری ان منتوں سے واقف ہوں جو تم مانگتے ہو، اور جو میری طرف جو تم نظر مانگتے ہو اور اسے پورا کرتے ہو، میں وہ سب کو جانتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت ہمارے تمام صدقات اور فطرات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان ہمیں خوب خشوع و خضوع سے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔